بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی علی مرۃ واحدۃ صلی اللہ تعالی علیہ عشر صلوات. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے. جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، من صلی علیہ مرۃ واحدۃ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، صلی اللہ تعالی علیہ عشر صلوات، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور رحمتیں کون نازل فرماتا ہے؟ یہ اللہ عز و جل جو سب کا مالک ہے. اگر غور کریں کہ رب اگر عذاب دے تو بندہ وہ عذاب نہیں سہ سکتا، اگر اس رب کی رحمت ہو تو وہ کتنی وسیع ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے چلتے پھرتے ہر وقت درود پاک پڑھتے رہا کریں. اللہ سے دعا ہے کہ جب قیامت کے دن ہم اٹھیں تو ہمارا نام بھی ان میں شامل ہو جو سرکار پر درود پڑھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج چونکہ سب کو معلوم ہے اور اگر بندے کو قدر ہونا تو دل میں دکھ بھی ہوگا کہ یار رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے. کتنی خوشی ہوتی ہے مومن کو کہ رب کا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں ہر وقت میں لاکھوں ہزاروں لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب اس کا آخری جمعہ ہے اور کچھ چند لمحوں میں وہ بھی ختم ہو جائے گا اور پھر کچھ دنوں کی بات ہے کہ یہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا. لیکن دل میں اپنے غور کریں، اپنے گریبان میں نظر جھانکیں کہ غور تو کریں کیا میں نے رمضان میں ایسے کام کیے کہ میری بخشش ہو جائے گی. سرکار نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان تو پایا لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکتا. اب غور کریں، رمضان کا آخری جمعہ ہے. کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال تھے لیکن اس سال ان کو رمضان نصیب نہیں ہوا. ہمیں بھی پتہ نہیں اگلے سال ملنا ہے یا نہیں ملنا، پتہ نہیں رمضان بھی پورا دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا. لیکن جو گھڑی ملی ہے اس کو غنیمت جان کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور توبہ کر لیں. یہ رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے رمضان کے آخری جمعے میں آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے. یہ تو کئی ایسے بھی ہیں کہ ان کو بھی معلوم ہے آج جمعہ ہے، ان کو بھی معلوم ہے نماز ہونی ہے، ان کو بھی معلوم ہے یہ الوداعی جمعہ ہے، لیکن اس کے باوجود رب عز و جل ان کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں عطا. بزرگان رحمہ سے پوچھا گیا نا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو کیا دلیل ہے کہ میری نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جب رب تجھے اگلی نماز کے لیے اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق دے دے تو سمجھ جانا کہ تیری رب نے دعا نماز قبول کر. تو رب کا شکر ادا کیا کریں کہ اگر وہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. رب کا شکر ادا کیا کریں کہ اگر وہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دیتا. نہیں تو کئی بد نصیب ایسے ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ یار مسجد ساتھ ہے، نماز اذان بھی ہو رہی ہے، حی علی الفلاح کی صدا بھی آ رہی ہے، آؤ بھلائی کی طرف، لیکن اس کے باوجود رب اس بندے کو اتنی توفیق نہیں دے رہا. رب کو اس بندے کا اپنی بارگاہ میں آنا پسند ہی نہیں ہے کہ اللہ اسے اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق نہیں دے رہا. اللہ کا شکر ادا کیا کرے، اس رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرے. اور یہ رمضان کے آخری لمحات ہیں، چند
دن رہ گئے گنے چنے، تو ان میں توبہ کریں، اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اگر کسی نے زکوٰۃ دینی ہے وہ زکوٰۃ نکالے اپنی، کسی نے فطرہ دینا ہے تو وہ فطرہ دے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جب رب کی طرف سے مسلمان پر حق لازم کیا گیا تو پھر وہ ادا کرنا چاہیے نا، کیونکہ رب کی بارگاہ میں تو حاضر ہر کسی نے حاضر ہونا ہے۔ قرآن پاک میں کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو آج چند پیسوں کی خاطر اگر انسان جو ہے وہ اپنی لالچ، اپنی طمع کی خاطر وہ رب کے حکم کو نہیں مانتا تو کل تو پھر کیا کرے گا جب قبر میں جائے گا؟ اس وقت تو پھر وہ فرشتے بھی اتنے ڈراؤنے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا حال بیان کیا جائے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وہ اپنے دانتوں سے چیرتے ہوئے زمین کو آئیں گے قبر میں، وہ اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے اور بندے کو جھجوڑ کر اٹھائیں گے، اٹھ تیرا حساب شروع ہونے لگا۔ ایسا عالم ہوگا۔ لیکن اگر بندہ سرکار کا ماننے والا ہوگا، اگر وہ سرکار پر درود پڑھنے والا ہوگا، اگر وہ سرکار کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا تو حساب کے بعد اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور اس کو کہا جائے گا یہ ہے تیرا ٹھکانہ، اس میں تو نے جانا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں مانتا ہوگا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، تو اگر ہم زندگی ایسی گزارے کہ ہم بھی اعلیٰ حضرت کے شعر کے مصداق بنے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، تو جب قبر میں جائیں گے سرکار کا چہرہ دکھایا جائے گا نا تو پھر سرکار کہیں گے اسے جانے دو یہ میرا امتی ہے، اسے جانے دو یہ میرا امتی ہے، یہ میری تعلیمات پر عمل کرتا تھا۔ تو اگر بندہ نہ ماننے والا ہوا، اگر ہم یہ تو کہتے ہیں کہ قبر میں سرکار یہ فرمائیں گے کہ اسے جانے دو یہ میرا امتی ہے تو بخشش ہو جائے گی، لیکن اگر بندہ نہ ماننے والا ہوا اور سرکار نے اپنا رخ انور پھیر لیا تو غور کریں کیا بنے گا۔ آج ہم سرکار کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ 5 نمازیں فرض ہے، بتایا کہ رمضان کا حق ادا کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ ابھی میں نے اپنا موضوع شروع نہیں کیا، ابھی تو میں تمہید بتا رہا ہوں کہ کتنی چیزیں ہم پر لازم ہیں لیکن ہم اسے بے فکری میں، ہم اسے جہالت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ دن بدن ہم موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، دن بدن موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ رمضان آیا آیا آیا، ہر کسی کو یہ خوشی تھی کہ رمضان آئے گا آئے گا، آج آخری جمعہ آگے رہ جائے اور زندگی بھی ایسے ہی گزر جانی ہے، زندگی بھی ایسے ہی گزر جانی ہے، پتہ بھی نہیں چلنا۔ پتہ اس وقت چلنا ہے جب بندے نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور حساب کا وقت شروع ہونا ہے، تب بندے نے ڈھڈورا پیٹنا کہ میں کیوں غفلت کی نیند سے نہ اٹھا، میں نے کیوں سرکار کی سنتوں پر عمل نہ کیا، میں نے کیوں رب کے فرائض کو ادا نہ کیا، آج میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں میری غفلت کی وجہ۔ لیکن بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ پلک جھپکنے میں وہ پل صراط سے پار ہو کر جنت میں چلے جائیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے زندگی ایسے گزاری ہوگی جیسے داتا صاحب نے گزاری، داتا صاحب نے زندگی گزاری، حضور غوث پاک نے گزاری، خواجہ معین الدین چشتی نے زندگی گزاری۔ کیوں؟ آج انہوں نے اپنی زندگی کو رب کے لیے وقف کیا، آج بھی ان کا ڈنکا بجتا ہے، آج بھی لوگ یہ شعر پڑھتے ہیں، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں امداد کن امداد کن، از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ کیوں یاد کرتے ہیں لوگ ان کو؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی زندگی کو رب کے لیے وقف کر دیا، انہوں نے اپنی زندگیاں سرکار کی تعلیمات پر عمل کیا، انہوں نے اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کی۔ اگر حضور غوث پاک کو ان کی ماں نے کہا نا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا تو انہوں نے نہیں بولا جھوٹ، اگر حضور غوث پاک کو ان کی ماں نے کسی کام سے منع کیا تو انہوں نے وہ اس سے باز رہے۔ اور آج اس کی وجہ کیا ہے کہ آج بھی ان کا نام بچتا ہے، آج بھی لوگوں کے دلوں میں ان کا نام زندہ ہے، آج بھی اگر کسی کو ولایت ملتی ہے تو حضور غوث پاک کا صدقہ ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں تو چونکہ چند دن پہلے مولا کائنات حضرت شیر خدا، سمجھ تو گئے ہوں گے، سمجھ تو گئے ہوں گے،
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، شیر خدا، اسد اللہ جن کا لقب، اسد اللہ جن کو لقب ادا کیا گیا، خیبر شکن جن کو کہا جاتا ہے، ان کا ذکر بھی ہم کچھ کرتے ہیں کیونکہ چند دن پہلے ہی ابھی ان کا جو ہے نا یوم شہادت گزرا، 21 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے شروع میں ابھی توجہ دلائی کہ درود شریف پڑھا کریں۔ درود شریف کی برکتیں بہت زیادہ ہیں اگر ہم غور کریں۔ ہم ابھی تک انہی چیزوں میں ہیں کہ یار جائز یا ناجائز۔ وہ کہتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ بندے کی جب اعمال کی بنیاد عشق پہ ہوتی ہے نا، عشق پہ، تو پھر بندہ یہ نہیں پوچھتا یار جائز ہے یا ناجائز، بندہ یہ دیکھتا ہے کہ سرکار نے کیا یا نہیں کیا، بندہ یہ دیکھتا ہے صحابہ کا اس پہ عمل تھا یا نہیں تھا، بندہ یہ دیکھتا ہے بزرگان دین پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ بزرگان دین پڑھتے تھے تو پھر ہم بھی پڑھیں نا۔ اچھا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے، ایک فقیر آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تھے، تو فقیر جو تھا نا وہ کفار کا ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے جا کر وہاں صدا لگائی کہ مجھے اللہ کے لیے کچھ دو۔ اب اس فقیر نے جب یہ صدا لگائی تو کفار نے اس کا مذاق اڑایا۔ کیا کیا؟ مذاق اڑایا۔ مذاق اڑا کر اس کو کہا جاؤ سامنے شیر خدا جن کو تم مولا کائنات کہتے ہو، جاؤ جا کر ان سے مانگو۔ اچھا، وہ فقیر جب کفار نے مذاق اڑایا تو وہ فقیر جو تھا نا وہ گیا اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اب جب اس نے آ کر حضرت علی سارا معاجرہ جو تھے وہ دیکھ رہے تھے، سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ آپ کے پاس جب وہ فقیر آیا تو آپ نے کہا ہاتھ کھولو۔ اس نے جب ہاتھ کھولا تو آپ نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کرنا، اس کی مٹھی پر پھونکا اور کہا مٹھی بند کرو اور وہاں پہ جا کے کھولنا۔ کیا فرمایا؟ کفار کے سامنے جا کے کھول دینا۔ اچھا، اب جب آپ نے اس کی مٹھی پہ دم کیا اور مٹھی بند کر کے وہ چلا گیا، کفار کے سامنے جب جا کر اس نے کھولی تو اس میں سے ایک سونے کا سکہ نکلا۔ کیا نکلا؟ سونے کا سکہ نکلا۔ کس کی برکت تھی؟ کیا پڑھا تھا؟ درود شریف۔ اب جب وہ سونے کا سکہ نکلا تو کفار یہ معاجرہ دیکھ کر واقعی مان گئے کہ آپ مولا کائنات ہیں، آپ شیر خدا ہیں، اور اس کی برکت سے کئی کفار مسلمان ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز و جل نے بہت ہی شان و منزلت عطا کی تھی، بہت ہی آپ کی ہیبت تھی، آپ کا بہت ہی دبدبہ، آپ بہت طاقتور تھے اور آپ بہت ہی نرم دل اور انصاف پسند تھے۔ اور ایسے جو نہیں، ہم آج بھی نعرہ لگاتے کہ علی علی مولا علی، کہ مولا علی کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ وہ مولا کائنات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو قرآن پاک میں مولا کے لفظ سے یاد کیا۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ مولا کا مطلب ہے مددگار، مدد کرنے والا۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو جب من کنت مولا فهو علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ ان اللہ و مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین۔ تو اس کی اگر آپ تفسیر پڑھیں تو مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ یہاں پہ لفظ مولا جو لکھا گیا اس سے مراد حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ذات اقدس۔ اچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ عدالت لگائی ہوئی تھی کہ ایک شخص آپ کے غلاموں میں سے ہی تھا، وہ شخص بڑا آپ کا عقیدت مند ماننے والا تھا، لیکن شیطان تو ظاہری بات ہے پھر ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ شامت اعمال کا سبب ایسا ہوا کہ اس شخص نے چوری کر لی۔ اب جب اس نے چوری کی تو اس کو شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں لایا گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا اور اس کے ہاتھ کاٹ دیا۔ اب غور کرے، جب بندے کا ایک ہاتھ کٹ جائے اور جس نے کاٹا ہو، بندے کو غصہ تو بڑا آتا ہے، اگرچہ حق پر ہو، لیکن
وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا بڑا عقیدت مند تھا. اب واپسی پر جب وہ آ رہا ہے نا، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور رستے میں 2 شخص اس کو ملتے ہیں. ان میں سے ایک حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں. وہ شخص ہاتھ ایسے پکڑ کے نا، کٹا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں اور جا رہا ہوتا ہے. تو اس سے وہ شخص پوچھتا ہے کہ یار کیا ہوا؟ تو وہ بڑے عقیدت سے کہتے شیر خدا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فیصلہ کیا اور میرا ہاتھ کاٹ دیا. جب یہ بات سنتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یار کہ انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹا اور تو اتنے ادب سے، اتنے پیار سے، اتنے القابات سے، اتنے معزز انداز کے ساتھ ان کا نام لے رہا ہے، وجہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں کیوں نہ ان کا نام لوں، وہ مولا کائنات ہے، انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا. اگرچہ دنیا میں انہوں نے مجھے سزا دیا لیکن انہوں نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا. یہ کہہ کر وہ چلا جاتا. حضرت سلیمان فارسی دونوں کی گفتگو سن رہے ہوتے. حضرت سلیمان فارسی دونوں کی گفتگو سن رہے ہوتے ہیں تو وہ فوراً حضرت علی کی بارگاہ میں آتے اور آ کر بتاتے ہیں کہ اس طرح مہاجرہ ہوا، معاملہ اس طرح ہوا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس شخص کو بلا کر لاؤ. جب اس شخص کو بلایا جاتا ہے تو آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اپنے کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ جوڑو اور اس کے اوپر کپڑا ڈالو. کپڑا ڈال کر آپ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے کپڑا ہٹاؤ. کپڑا ہٹایا جاتا تو اس کا ہاتھ ویسے جڑا ہوا. سبحان اللہ. اور راوی فرماتے ہیں کہ کہیں کٹ کا نشان بھی باقی نہیں تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کٹا ہی نہیں ہے. تو یہ تھے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بزرگان دین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ امیر المومنین ہیں، چوتھے خلیفہ جو ہے نا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ چوتھے خلیفہ ہیں اور ہم پر ان کا ادب لازم ہے. ایک مسئلہ سنتے جائیں، اس کے بعد جمعہ کو ٹائم کیونکہ مکمل ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ قضاء عمری کا جو ہے نا لوگ بڑا جو ہے نا سوچتے ہیں کہ رمضان کے آخری جمعے جو ہے نا لوگ قضاء عمری ادا کرتے ہیں. 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ یاسین، اور نیت کیا ہوتی ہے کہ جی اس کے سبب اللہ تعالیٰ زندگی کی ساری قضا نمازیں معاف کر دے گا. حالانکہ یہ بالکل من گھڑت مسئلہ ہے، اس میں اس کی کوئی اثر نہیں ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس نے اگر نماز قضا کی تو اس کا حل یہی ہے. مفہوم جو بتا رہا ہوں کہ وہ اپنی نماز کو ادا کرے گا، قضا کرے گا. یہ حل نہیں ہے کہ ہم سارا سال نماز نہ پڑھیں اور آخری رمضان کے آخری جمعے جو ہے ہم 4 رکعتیں پڑھیں اور کہیں جی ساری نمازیں معاف ہوگی. اس طرح تو پھر بندے نماز ہی چھوڑ دیں. تو یہ مسئلہ جو ہے نا جن کو نہیں معلوم ان کو بتانا چاہیے کہ قضاء عمری والا جو مسئلہ ہے، جو 4 رکعتیں پڑھتے ہیں لوگ، یہ بالکل من گھڑت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.